بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بات ہو رہی تھی کہ ابھی تو یہ بلڈنگ بنی تھی، یہ گر کیوں گئی؟ لوگ بات کر رہے تھے اور میں بھی سنتا ہوں، کچھ سیکھتا ہوں، کچھ بیوقوف جیسا ہوں، اس لیے بولتا نہیں، پہلے سن لیتا ہوں کہ پتہ نہیں کتنی اچھی بات کریں گے یہ لوگ۔ تو جواب ملا بیٹھنے والوں کا، ایک ساتھ کئی لوگوں کا جواب۔ ارے کام کرنے والے نے تو بمبئی کی زبان میں ایسا ڈفراؤ کام کیا ہے، کون سی سیمنٹ لایا، کون سا کیا لگایا، اتنی جلدی اس نے بلڈنگ بنایا، سلیب کو تو اتنے دن تک سوکھنا چاہیے، اور بتاؤ اتنے مہینے میں اس نے بلڈنگ کھڑی کر دیا، اس لیے گر گئی۔ تو گر گئی یا کوئی چیز بگڑ گئی تو اس کے لیے وجہ تلاش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بعضی وجہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کا پتہ سب کو چل جاتا ہے، باقی کچھ لوگوں کو چلتا ہے۔ آج کل طلاق بہت ہو رہا ہے، یہ میں اکیلا کہہ رہا ہوں یا آپ لوگوں کو بھی یہ خبر ہے؟ بہت ہو رہا ہے نا، کوئی نئی بات میں نہیں سنا رہا ہوں، جو ہو رہی ہے اپنی طرف سے نہیں سنا رہا ہوں۔ بلڈنگ گر گئی تو کیوں گری اس کی خبر ہے، اور طلاق ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے اس کی بھی تو کچھ خبر ہونی چاہیے۔ پہلے طلاق کتنا ہوتا تھا ہم نے تو اپنے بچپن میں کہیں سنا نہیں، جوان ہو گئے سنا نہیں، ادھیڑ عمر کے ہو گئے تب بھی نہیں سنا۔ اب بڑھاپے کی طرف چلنا، بوڑھا کہیے گا مت، خالی عمر زیادہ ہے۔ ہاں کہاں لگ رہا ہوں کیا بوڑھا؟ اور بولو لگ رہا ہوں، خالی عمر زیادہ ہے، بس 74 کی ہو رہی ہے، اور کیا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو سنتے ہی نہیں تھے۔ ہمارے بڑے بھائی حیات ہیں، ان سے فون کر کے پوچھا جائے، اب یادداشت تو بہت کمزور ہو گئی، اس لیے کہ 92 سے زیادہ کے ہو گئے، تو ان سے پوچھا جائے تو ہمارے محلے کا ایک قصہ ہے کہ میاں بیوی ناراض ہو گئے تھے، دونوں میں کچھ انبن ہوئی، ناراض ہو گئے، اور پتہ چلا 6 سال تک انہوں نے بات آپس میں نہیں کیا، مگر 4 بچے پیدا ہو گئے۔ با حیا تھے، گھر میں ہی رہنے والی بیوی تھی، بے حیا نہیں تھی، باہر نہیں جاتی تھی، کسی بات پہ انبن ہو گئی تھی تو گھر میں ہی رہتے تھے۔ تو گھر میں رہیں گے جب ہیں میاں بیوی تو بات نہ کریں گے تو بھی بچے ہو سکتے ہیں کیا؟ بچہ پیدا کرنے کے لیے بات کی ضرورت نہیں ہوتی، بات کی ضرورت ہوتی؟ میاں بیوی خالی بات کرتے رہے تو بچے پیدا ہوتے رہیں گے؟ بات بننی چاہیے، بغیر بات کے بس ہو جائیں گے۔ لیکن طلاق نہیں ہوا، بات بند ہوئی، غصہ ہوئے، ناراض ہوئے، پھر گھر میں رہے۔ نامحرموں کے ساتھ گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے معاشرت میں اتنا بڑا بگاڑ ہے، کسی زمانے میں کالینہ میں بیان کیا تھا، جوان لوگ کہتے ہیں میں چچا کے ہاں ملنے جا رہا ہوں، کبھی کہتے ہیں خالہ کے ہاں ملنے جا رہا ہوں، کبھی کہتے ہیں ماموں کے ہاں ملنے جا رہا ہوں، کبھی کہتے ہیں پھوپھی کے ہاں ملنے جا رہا ہوں۔ جوان لوگ نہ یہ خالہ سے ملتے ہیں، نہ چچی سے ملتے ہیں، نہ کسی اور سے، سب کی جوان لڑکیاں ہیں، ان کے ساتھ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہنستے بولتے ہیں، چائے پیتے ہیں۔ ہماری معاشرت نے اس کو ایسا سمجھ رکھا ہے کہ 100% یہ جائز ہے۔ یہ 100% جائز ہے یا ناجائز ہے مفتی صاحب؟ معاشرہ تباہ ہے، شرعی پردہ نہیں ہے۔ جب شرعی پردہ نہیں تو وہی وہ شعر اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ والا کہ شرعی پردہ نہ کرنے کا نتیجہ نکلا، شرعی پردہ نہ کرنے کا یہ نتیجہ نکلا، جس کو سمجھا تھا بیٹا وہ بھتیجا نکلا۔ اس لیے درمیان میں یہ بات آئی، اپنے گھروں میں شرعی پردہ کریں، اپنے بچوں کی عمر معلوم کرتے رہیں۔ 15 سال میں انہیں بالغ سمجھا جاتا ہے اگر کوئی علامت نظر نہیں آتی تو۔ یہ 15 سال انگریزی والا نہیں، یہ 15 سال انگریزی والا نہیں، کون سا ہے؟ قمری مہینہ۔ 15 سال وہ گنا جائے گا نا، شرعی احکام تو انگریزی مہینے سے نہیں ہوں گے۔ لیکن ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، کیسے کہہ دیں؟ ایک صاحب نے شرعی پردہ نہ جانتے تھے تو نہیں کرتے تھے، جب جان گئے تو کرنے لگے، جب جان گئے تو کرنے لگے۔ اب وہ جو ہم زلف یعنی ساڑھو بھائی
کہ بمبئی والے ہم زلف نہیں سمجھیں گے شاید. ایک داماد ساس سے تنگ تھا مگر اسے پتہ چلا اردو میں خوش دامن کہتے ہیں تو اسے بڑا غصہ آیا. اتنی تکلیف پہنچاتی ہے اس کو خوش دامن کہتے ہیں. جو لفظ کامن نہ ہو تو اس سے لوگوں کو بڑی الرجی ہو جاتی ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا. شرعی پردہ. اور سب سے قریبی رشتہ جو ہے دنیا میں اس وقت تو ہم زلف کا ہے. ہم زلف کا مطلب جانتے ہو؟ ایک ہی کمپنی سے دو لوٹے ہوئے افراد ایک ہی کمپنی سے جو ہے لوٹے ہوئے وہی ان کو ہم زلف کہتے ہیں. تو اب ان کے ہاں ان کو پتہ نہیں تھا، شرعی پردہ نہیں کرتے تھے، اب پتہ چل گیا تو کرنے لگے. تو ان کے ہم زلف آ گئے یعنی ساڑھو بھائی. تو انہوں نے باہر ہی بیٹھا لیا. تو اٹھ کے جانا چاہ رہے ذرا میں باجی سے مل کر آؤں یعنی بڑی سالی سے. تو ان کے ہم زلف نے کہا کہ اب یہیں بیٹھیے. کیوں نہیں مل سکتے؟ کیا ہو گیا؟ مسلمان شرعی حکم سننے کے بعد اتنا چوک رہا ہے، کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں مل سکتے؟ بھائی شرعی مسئلہ ہے. بولے اب تک نہیں تھا. بولے ہمیں پتہ نہیں تھا. یعنی جو چیز اب تک پتہ نہ ہو اور پتہ چل جائے تو بھی ہم منمانی کریں گے، اللہ کی نہیں مانیں گے. لوگ خوش ہوتے رہیں، اللہ ناراض ہوتا رہے. ہم مسلمان یہاں پہنچ گئے. لوگوں کو خوش کرتے رہیں گے. بھائی اللہ پاک ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو نا، کیا فرق پڑتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اگر تم نے ہمارے احکام کو مٹایا ہم تم کو مٹا دیں گے. اور مٹ گئے. کہاں ہیں؟ ہمارا وجود کدھر ہے؟ وجود ہوتا تو یہ حالت ہوتی جو ہو رہی ہے. ایمان والوں کا ایمانی سطح کے ساتھ وجود ہو جائے جیسی سطح اللہ کو پسند ہے تو یہ حالت ہوتی کیا. پورے معاشرے میں ہم مسلمان لوگ اجتماعی طور پر اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں اور جو کرنا چاہتے اس سے ناراض ہوتے ہیں. یہ ساڑھو صاحب ناراض ہو کر چلے گئے. تم ہم کو غلط سمجھتے ہو، میں اندر نہیں جا سکتا، تمہاری بیوی کو دیکھ نہیں سکتا، تمہاری جوان بچیوں کو دیکھ نہیں سکتا. یہ کہاں سے لائے تم؟ اب مسلمان یہ پوچھتا یہ کہاں سے لائے؟ کیوں ہم نے نکالا ہے گھروں سے. دھیرے دھیرے سب نکالا ہے. کیا لائے؟ جو سب کر رہے ہیں وہ لاؤ. بات کچھ خراب لگ رہی ہے، یہ سب باتیں خراب لگ رہی ہے تو ایمان کی خیر منانا چاہیے. اگر یہ شریعت کی باتیں سننے کے بعد خراب لگے تو ایمان کی خیر منانا چاہیے. جس شعبے میں ہے جو بھلا کام کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے اس کے سوا دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سارے کام لے کر آئے، پوری زندگی کی ترتیب بتایا، جینے کا ڈھنگ بتایا، اس وقت کے حکام بتائے، مسائل بتائے، سنتیں بتائی. جس کی تشریح وہاں نہ ملی تو بعد میں لوگوں نے کر کے بتایا. جس گاؤں جانا نہیں اس کا پتہ پوچھنا کیوں؟ ہمیں پوری شریعت پہ چلنا نہیں اس لیے باتیں پوچھنے کی کیوں؟ کیا ضرورت ہے پوچھنے کی سب باتیں؟ لیکن اسی دنیا میں کچھ لوگ ایسے جیتے ہیں. ایک صاحب کو بہو لانا تھا، بیٹے کی شادی کرنا، تو انہوں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھا کہ حضرت یہ بتا دیجئے کہ بہو لانے سے پہلے جو کچھ کیا جاتا ہے وہ کیا کیا ہوتا ہے. تو پوچھا تو بتایا مفتی صاحب نے. پھر یہ کیسے کیسے ہوتا ہے تو وہ بتایا. پھر بہو آ جائے تو میں خسر ہوں گا اور میری بیوی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ساس ہوگی. تو بہو کے کتنے حقوق مجھ پر عائد ہوتے ہیں جو میں ادا کروں، اور اس سے کیا کیا مطالبہ کام کا کر سکتے ہیں کہ یہ بھی کام کر اور وہ بھی کام کر اور وہ بھی کام کر. ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان جو میرے پاس آتے رہے، چند مہینے شادی کے ہوئے کہ جھگڑا شروع ہوا. میں نے ان سے پوچھا بھائی جھگڑا کس سے ہوتا ہے؟ تم سے ہوتا ہے، تمہارے ابا سے ہوتا ہے، تمہاری اماں سے ہوتا ہے. ہمارے گھر میں جھگڑا ہے، تمہاری بیوی کا جھگڑا تو ہوتا کس سے؟ تو کہا ہماری اماں کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی، یعنی ساس کی ڈیمانڈ نہیں پوری ہوتی. مطلب بیٹا ڈیمانڈ بھی بتا دے ذرا، یہ بھی بتا دے نا، پتا تو چلے کیا کیا مانگ ہوتی ہے، اور تو تیری بیوی کے بارے میں کیا کہتا ہے.
اس نے کہا ویسے تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ میری بیوی اچھی ہے، خدمت گزار ہے اور ابا اماں کے کام بھی کرتی ہے، تو مطلب پھر جھگڑا کیوں؟ میرے امی کہتی ہیں واشنگ مشین کا دھلا ہوا مجھے پسند نہیں ہے، میرے اور تیرے ابا کے یعنی خسر کے کپڑے ہاتھ سے دھو کے پہنا۔ اس نے کہا کہ امی واشنگ مشین ہے، ساری دنیا ہی اس میں دھوتی پہنتی ہے، نہیں مجھ کو نہیں چاہیے، مجھ کو دھو کے پہنا۔ اسی بات پر طلاق ہوا ہے۔ کس پر طلاق ہوا؟ سوچ سکتے ہو طلاق کی بات تھی یہ؟ ایسے ہی میں سب پوچھتا رہتا ہوں کہ وجہ بتاؤ، کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے، تو لوگ بتاتے ہیں۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ مجھے بہو لانا ہے، اچھا مقدر سے، اب یہ کیا کروں؟ مضمون ایسا آیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو بہو لانا ہے، اور اس میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جسے بہو لانا ہے نا بھائی، بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی ابھی تازہ لے کر آئے ہیں، جیسا ہمارے ایک بھائی یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ لا چکے، کچھ لانے والے ہیں، کچھ کی پرانی ہو گئی۔ ہم ذرا اپنے گھر میں دیکھیں کہ یہاں کا دین ہمارے پاس ہے، تو انہوں نے تو معلوم کیا، تو مفتی صاحب نے شرعی احکام بتا دیے، اور وہ جو طلاق ہوا جس کو ہاتھ کا دھلا چاہیے تھا، وہ 45 سال کی ساس ہے۔ کتنی بڈھی ہے وہ؟ جب 74 کا میں بڈھا نہیں تو 45 کی وہ بڈھی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہوتی ہے 45 کے بڈھے ہوتے ہیں؟ اب تو ہو جائیں گے، اب تو 45 میں بڈھے ہی ہونے والے ہیں۔ بس کچھ سال انتظار کر لو، اب جو نئی پود آ گئی نا، اس کا کھانا پینا سب ایسے ہی ہو گیا۔ 20 سال والے کی کڈنی فیل ہو رہی ہے، 22 سال والے کو ڈائلیسس چل رہی ہے، 25 سال والے کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے۔ کبھی پہلے سنا تھا؟ کیوں دیوار گری؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ کہا نا دیوار گری، مٹیریل اچھا استعمال نہیں کیا۔ یہ بچہ 20 سال میں کیوں اسپتال میں گیا؟ مٹیریل اچھا استعمال نہیں کیا گیا۔ کھانا کیا کھا رہے ہیں کبھی معلوم کیا؟ باپ بڑی خوشی کے ساتھ اپنے چھوٹے بچوں کو تباہی اور بربادی کے راستے پہ لے کے جا رہا ہے، پیکٹ کے کھانے لا کے کھلاتا ہے، چاکلیٹ کھلاتا ہے اور امپورٹڈ کہہ کے کھلاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے کے بعد پوچھو ڈاکٹر حضرات سے کیا یہ دانت خراب نہیں ہوتے؟ 20 منٹ اگر میٹھا لگا رہ جائے تو میں دانت کے ڈاکٹر سے پوچھا کہاں گئے بھائی؟ دانت کے ڈاکٹر بھی یہاں تھے نا، اللہ تمہارا بھی نکاح جلدی سے کرائے، آمین بولو، جھگڑے سے بچائے، پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہاں بیوی روٹ جائے تو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تو روٹے گی، اس کا تو حق ہے، تھوڑا تو روٹے گی، تو اتنا ذرا روٹھی تو میں اس سے زیادہ روٹ کے بتاؤں گا، یا تو تجھے ٹھیک ہی کر دوں گا۔ ارے ناز نخرے اٹھا لو ذرا سا، دیکھو کتاب اٹھاؤ، شریعت کھنگالو، پوچھو علماء سے کہ آخری واعظ جو کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، بس طبیعت خراب ہوئی، اس کے بعد جو بات کی گئی، اس کے بعد انتقال ہوا، اس میں کیا کہا؟ ہماری زبان میں نماز کی حفاظت، نماز کی حفاظت فرمایا۔ اور عورتوں کے بارے میں کہیں لکھا ہے؟ بولیے، آپ بولیے، مفتی حضرات بولیں۔ ہاں یہی ہماری زبان میں کہ عورتوں کے بارے میں ذرا نرمی کے ساتھ رہنا، نبھا کے لے کے چلنا، وہ بگڑنے نہ پائے اس کا انتظام پہلے سے کر لینا نا، پہلے ہی رات میں بات کر لیں محبت سے۔ اور جس کو منانے کا ڈھنگ ہے، پٹانے کا ڈھنگ ہے تو خوب پٹاتا ہے۔ نئی شادی ہوئی، مصلی پر بیٹھ کر زور زور سے دعا مانگنے لگا، اور تھوڑا منہ بھی بنایا، رونے جیسا بھی بنایا، اور یا اللہ پاک آپ مجھ سے کچھ ناراض ہو گئے ہیں کیا؟ آپ ہم سے کچھ ناراض ہیں کیا؟ بیوی پیچھے کھڑی سن رہی ہے کہ کیا مانگ رہے ہیں، کبھی کبھی سنتی بھی ہیں کہ مانگتے کیا ہیں، کہیں دوسری تو نہیں مانگ رہے ہیں۔ ہاں بہت ہوشیار رہنا، یہ شوہر کے دل کا ہر راز جانتی ہیں اور ہم ان کے دل کا کچھ نہیں جانتے، ہوشیار رہنا، مگر اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ، اس کے دین کی حفاظت کے ساتھ۔ تو مانگ رہا تھا اور رونے جیسا منہ بنایا، اللہ پاک آپ کچھ ناراض ہیں کیا؟ وہ سمجھ گیا، بڑا ہوشیار بچہ ہے کہ بیوی پیچھے کھڑی ہے، آپ کچھ ناراض ہو گئے کیا اللہ پاک؟ کیا ہو گئے اللہ پاک؟ اب اتنی دفعہ کیا بیوی انتظار کرے گی؟ اگلا جملہ تو بھولے ہے، اللہ پاک میں سنتا تھا کہ مرنے کے بعد حور ملتی ہے، آپ نے مجھے دنیا ہی میں حور دے دیا۔ اب بیوی بھی
کتنی خوشی ہوئی ہوگی، پٹ گئی نا، ارے پٹ گئی نا بیوی، تو بیوی پٹانے کا ڈھنگ سیکھو نا، اور نہیں تو میرے سے پوچھا کرو۔ اس لیے پہلی رات بیٹھ کے اطمینان سے بات کر لینا چاہیے۔ ماشاءاللہ، اللہ کا فضل ہے، ہمارے وقت پر ہمارا نکاح ہو گیا، جب ہمیں شادی کی ضرورت تھی تب ہو گیا۔ نہیں، ابھی ڈگری لے رہی ہے بیٹی، ڈگری لے رہی ہے، اور بیٹا ڈگری لے رہا ہے، اور ڈگری کی ڈگری سے شادی ہوگی۔ کس سے ہوگی؟ ڈگری کی ڈگری۔ بایو ڈاٹا آتا ہے اور بایو ڈاٹا بھیجا جاتا ہے، بایو ڈاٹا ہی بولتے ہیں نا، بایو ڈاٹا دکھا کر جب شادیاں ہوتی ہیں جلدی ٹاٹا ہو جاتا ہے، ٹاٹا چلی میں اب نہیں آؤں گی۔ بایو ڈاٹا میں لکھا رہتا ہے کہ میرے اندر یہ بھی خرابی بھی ہے، لکھا رہتا ہے۔ باپ بھی لکھ کر بھیجتا ہے تعارف میں کہ میری بیٹی میں یہ خرابی بھی ہے۔ اماں کچھ لکھ کر بھیجتی ہیں کہ بیٹی میں یہ خرابی ہے۔ تو کیا ہم میں کوئی کمی نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں؟ جب خوبیاں دکھا کر اور خوبیاں بتا کر شادی کی جائیں گی اور کمیاں دیکھی نہیں جائیں گی، اور آئے گی کمی کے ساتھ، جائے گا کمی کے ساتھ، تو یہ بھی اگر ساتھ میں لکھ کے دیا جائے، غصہ بہت جلدی آتا ہے، یہاں تک کہ غصے میں کئی دن تک امی ابو سے بھی بات نہیں کرتی، تو یہ صحیح تعارف ہوگا نا۔ دیر تک سوئی رہتی ہے، اماں ناشتہ تیار کرتی ہیں، تب اٹھتی ہے۔ ایک صاحب کے گھر کی بات ہے، انہوں نے سنایا ہے، سناؤں آپ کو؟ سنا دوں؟ ساس کہتی ہے 10 ساڑھے 10 بجے بہو سے، جب وہ سو کے اٹھتی ہے اور کمرے سے باہر آتی ہے، تو ساس پوچھتی ہے بیٹا آج تیرے لیے کیا بناؤں؟ کیا پوچھتی ہے؟ کیا بناؤں؟ کیوں کھانا بنانے جا رہی ہوں، اور بہو سو کے اٹھی ہے۔ یہ لکھ کے بایو ڈاٹا میں نہیں آتا کہ بہو سو کے کتنے بجے اٹھتی ہے، تو جو عادت وہاں تھی وہ عادت یہاں بھی رہے گی، عادت تو اس کو وہی پڑی ہے نا، تو اس کی عادت یہاں بھی رہے گی۔ تو وہ سنایا، اس نے بہو سے پوچھتی ہے وہ کہ کیا بناؤں، تو بہو کہتی ہے امی میں بیڈ روم میں جاتی ہوں، ذرا سوچتی ہوں، پھر واٹس ایپ پہ بھیج دیتی ہوں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی انٹرنس ہے، مین ڈور ایک ہی ہے، بیڈ روم کے دروازے الگ ہے، 3 بیڈ روم کا گھر ہے۔ وہ بولتی ہے کیا بہو کہ میں جاتی ہوں اور سوچتی ہوں اور پھر واٹس ایپ پہ آپ کو بتاتی ہوں۔ تو یہ بایو ڈاٹا میں لکھ کر آتا ہے کہ واٹس ایپ پر میسج کرے گی ساس کو کہ یہ بنوانا میرے لیے۔ کتنے سال کی عمر میں شادی کر رہے ہیں آپ بچے کی؟ 24 کا ہو گیا، 1 سال پہلے سے فکر ہو گئی، 2 سال پہلے سے فکر ہو گئی۔ پڑھائی ہوتی رہے گی، نکاح فوراً کریں گے۔ ابھی پڑھائی ہو رہی ہے، بچہ پڑھ رہا ہے، لیکن نکاح کریں گے۔ نکاح کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ ڈگری لے لے گا تو کریں گے، تو نہ جانے کتنی ڈگریاں دوسری بھی لے لیا ہے اس نے، اور اس نے بھی لے لیا ہے، اس نے اور اس نے دونوں نے لیا ڈگری۔ طلاق اس لیے ہو رہا ہے، پڑوس والوں کی، رشتہ داروں کی اور قریب لوگوں کی، لڑکیوں اور خاندان کی کچھ کمیاں جانتے ہیں، اور دن بھر ہم نے جب رشتے کی بات کیا تو اسی کو سوچتے ہیں، ان کے اندر تو اتنی خرابی ہے۔ بایو ڈاٹا بتاتا ہے کہ اس لڑکی میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ علماء حضرات نظر آ رہے ہیں کچھ بڑے، مفتی صاحب بتائیے میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ دیوار گر گئی اس لیے کہ مٹیریل خراب تھا، بنیاد کمزور تھی، یہ شادی کی بنیاد ہی کمزور ہو گئی، تو یہ رشتے تو ٹوٹیں گے، یہ رشتے ٹوٹیں گے۔ قریب کے لوگوں کی خرابیاں بھی جانتے ہیں، اچھائیاں بھی جانتے ہیں، لیکن عادت ہماری اتنی بگڑی ہے کہ صرف لوگوں کی خرابی دیکھتے ہیں، صرف خرابی، الا ماشاءاللہ۔ 2 آدمی بات کر رہے تھے، اس میں ایک سے کہہ رہا تھا، میں بھی وہاں تھا، جو کہہ رہا تھا وہ داڑھی ٹوپی کرتا پاجامے والا بزرگ دکھ رہا تھا، اور جس سے کہہ رہا تھا جینس میں ٹی شرٹ میں تھا، شرعی داڑھی تھی، ٹوپی نہیں تھی، اور جو بظاہر دیندار تھا اس نے اس کی پیشانی کو، ٹی شرٹ والے پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا تمہارا تعارف کراؤ، میری تمہاری ملاقات ایسی ہے
کہ میں تمہارے حلیے کو نہیں دیکھ رہا، تمہارے چہرے سے لگتا ہے تمہارے اندر کوئی خوبی ہے۔ تو پوچھا بات، اس نے کہا بھائی مجھے اندر تو کیا خوبی ہے مولانا صاحب، آپ تو ماشاءاللہ دیندار آدمی ہیں، میں تو دیکھ رہے ہیں میرا حلیہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں کیسا ہوں؟ نہیں، کوئی تو بات ہے، تمہارے ماں باپ کے ساتھ تمہارا کیا سلوک؟ اس نے کہا ماں کو اطلاع کر کے کام پہ نہیں جاتا، ماں سے اجازت لے کر جاتا ہوں، ماں اجازت نہیں دیتی تو بیٹھا رہتا ہوں، اور گھر میں جاتا ہوں تو پہلے ماں سے ملتا ہوں، باپ سے ملتا ہوں، ان کے ہاتھ پیر پکڑ کے دباتا ہوں، پیار کرتا ہوں، بوسہ دیتا ہوں، اس کے بعد جب ماں باپ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جا ڈریس چینج کر لے، فریش ہو جا، کھانے کا ٹائم ہے، کھانا کھائیں گے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ یہی تو میں پڑھ رہا تھا پیشانی پر کہ کوئی اچھی بات ضرور ہے، اور سنو بیٹا میری ایک عادت یہ ہے، میں جس سے ملتا ہوں اس کی اچھی عادتیں معلوم کر کے اپنے پاس جمع کرتا ہوں، اس لیے تم کو بھی نصیحت کرتا ہوں برائی دیکھنا چھوڑ دینا تو بھلائی جمع ہو جائے گی، اور برائی دیکھتے رہو گے تو برائی جمع ہو جائے گی۔ اس لیے اس کی وجہ تو تلاش کرنی پڑے گی نا کہ آخر طلاق کیوں ہو رہا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، صحابہ نے نکاح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی شان ہو سکتی ہے؟ صحابہ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے بڑا مالدار کوئی تھا؟ کوئی ہوگا تو پتہ نہیں، تذکرہ ان کا ملتا ہے، اور بھی کچھ لوگ ہیں لیکن ان کا بڑا تذکرہ ملتا ہے کہ بہت مالدار آدمی تھے۔ پورے مدینے پاک والوں کی دعوت کر دیتے تو کچھ کم ہو جاتا، نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کرنا ضروری تھا تو آپ علیہ السلام نہیں فرما دیتے کہ یہ ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ولیمہ فرض ہو گیا سنت کے بغیر، ولیمہ فرض ہو گیا جس کی کوئی سنت نہیں ہے۔ ہر فرض کی کچھ سنتیں ہیں نا، نماز فرض ہے تو اس کی کچھ سنتیں بھی ہیں، غسل فرض ہے تو اس کے ساتھ کچھ سنتیں بھی لگ گئی ہیں۔ ایسے ولیمہ ہمارے معاشرے میں اس وقت فرض قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کی کوئی سنت نہیں ہے، اس کی کوئی سنت نہیں۔ جیسا ہمارے معاشرے میں ہوگا ویسا کریں گے، جو ہمارا اسٹینڈرڈ ہوگا ہم ایسا کریں گے۔ تو غریب کے لیے کوئی نمونہ نہیں بنائیں گے۔ لیٹ شادیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ شادیوں کے بغیر بڑی بڑی عمریں ہو رہی ہیں، ایسی بیٹھی ہیں گھروں میں، 30 35 40 ہو گئی۔ میں اگر ریکارڈ بنانا شروع کروں، سروے ہے بہت سا میرے پاس، میں دکھا دوں کہ اتنی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں مالداروں جیسے کرنے کے لیے، اور معاشرہ ایسا بنا ہے سب کو ایسے ہی کرنا ہے۔ ایک مولانا صاحب ہے، ان کی ایک ٹیم ہے علماء کی، وہ اپنے ہاں 10,000 روپے میں غریبوں کی شادیاں کراتے رہے، اور مالداروں سے کہتے رہے کہ یہ خرچ کرنے کے بجائے کچھ بچیوں کا نکاح کرا دو نا۔ کہنے لگے لاک ڈاؤن کے بعد اور یہ کرونا ایسا ہونے کے بعد مہنگائی آئی ہے، 15,000 میں آج بھی کراتے ہیں، اور نہ جانے کتنی بچیاں بیٹھی ہیں جن کا نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ ہم شان سے کریں اور گھٹ گھٹ کر جیئیں، اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب دے گا کون؟ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا امت کے بارے میں۔ یہ تو بتایا گیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی امت کو کوئی تکلیف ہو تو ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا کے دوسرے کونے پہ ہوگا تو اسے درد ہوگا۔ ان بچیوں کا درد کون لے گا؟ ان کے ماں باپ کا درد کون لے گا جن کے سر پہ بیٹھی ہیں اتنی عمر کی بچیاں؟ دیوار گر گئی، طلاق ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ کتنوں کے دل توڑے، کتنوں کو ناراض کیا، کتنوں کی بددعائیں لگیں کہ ہمارے پاس تو ہے نہیں، وہ اتنا خرچہ نہ کرتے تو کم سے کم ہمارا بھی نکاح تو کم خرچ میں ہو جاتا۔ اور کیا پھر لوگوں نے، کچھ لوگ تو نمونہ بنایا، کچھ لوگوں نے کہ کروڑ پتی ہو کر بھی بالکل سادگی سے نکاح کر کے 10 20 25 آدمی کو کھلا دیا، کہا ہو گیا ولیمہ۔ اس لیے ہماری بربادی ہمارے ہاتھوں ہو رہی ہے، اجتماعی گناہ ہو رہا ہے اور ہم اس میں شریک ہو رہے ہیں، اس لیے اجتماعی پکڑ آ رہی ہے۔ ہم سب سچی توبہ کریں اور صبح سے لے کے شام تک جو کچھ کرتے ہیں یا آئندہ جو کچھ کرنا ہو وہ سب پوچھ کر کریں۔ ان صاحب نے پوچھا کہ ہمیں بہو سے کیا کیا کام لینا ہے کیا نہیں لینا، ساس نے بھی معلوم کر لیا اور بہو کو پھر اسی حالت میں رکھا، بیٹا تو جو کر دے تیرا احسان ہے۔ اب یہ بہو جانے کو تیار نہیں ہے، بولے میں جو اماں ابا مل گئے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ بعمل بنا دے۔